اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بین الاقوامی فتنہ فیکٹری یعنی انترراشٹری فتنہ فیکٹری پاکستان آج کل ایک نیا فتنہ انسانیت کی اس قبرگاہ سے نکل کر کے سامنے آیا ہے، جس فتنے کو مرزا محمد علی انجینئر کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ انجینئر صاحب جو ہیں میکینیکل انجینئرنگ کا انہوں نے کورس کیا ہوا ہے، یا ڈپلومہ کیا ہو، یا کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوں، اللہ جانے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہمیں کون سا ان کو جو ہے اپنے شہر کی جو ہے موٹر گاڑیوں کی مرمت ان سے کرانی ہے۔ کل ملا کر کے موٹر سائیکل کے مستری، یہی ہمارے مطلب جو ہے وہ سادہ جو بھائی لوگ ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل کے مستری ہیں یہ، جن کا نام مرزا محمد علی انجینئر ہے۔ ان کی فکر کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے؟ یہ دعوت شیطانی پاکستان کے ملا الیاس کے چیلے رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ جھیلم سے ٹہلتے ہوئے کراچی پہنچ گئے اور غزوہ ہند کے ماسٹر مائنڈ جماعت اسلامی کے نکالے ہوئے تنظیم اسلامی کے لیڈر ڈاکٹر اسرار قاسمی سے جڑ گئے جا کر کے۔ اس کے بعد جو ہے یہ رفع الیدین کرتے کرتے اہل حدیث ہو گئے۔ دراصل یہ اہل حدیث کے پاکستانی اہل حدیث کے خفیہ مشن کے خفیہ سپاہی ہیں۔ ابن تیمیہ کی چرن پادکاؤں کو اپنے سر پر رکھ کر کے یہ ایک نیا فتنہ پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج کل یہ صوفیاء کرام کے بارے میں کچھ زیادہ ہی بک بک کر رہے ہیں۔ ان کی بک بک کا جواب پاکستان کے بریلوی ملا تو نہیں دے پائے، کیونکہ ان کو دینا بھی نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ملا جھیلمی ہے، آدھا ملا آدھا انجینئر جھیلمی ہے، اور جو پاکستان کے بریلوی زلالی اینڈ کمپنی ہے، یہ دونوں لوگ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، پاکستانی حکومت کے، پاکستان کی ISI کے اور پاکستان کی آرمی کے لوگ ہیں۔ ان کا مقصد ہندوستان میں کا پاکستانی کرن کرنے کے لیے مشن غزوہ ہند چلانا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ لوگ جو ہیں بھارت کے مخالف ہیں، اور ان کا مقصد مشن غزوہ ہند ہے، اور یہ اسی کے تحت اپنے سارے ایجنڈے کو چلا رہے ہیں اور آپس میں نورا کشتی کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل سنت والجماعت کا جو صوفیائی فکر کا طبقہ ہے، اس طبقے نے ہمیشہ تشدد کی مخالفت کی ہے، اور بغیر تشدد کیے ہوئے اور بغیر خوریزی کیے ہوئے وہ نظام اس دنیا میں آ نہیں سکتا جو نظام باطل ہے، اور جس کے پیروکار یہ مسلم بردرہڈ کے لوگ ہیں اور جس میں یہ لوگ لگے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اہل سنت کی افکار صوفیہ کو ختم کیا جائے۔ تو اس کے لیے 2 ایجنڈے اپنائے گئے۔ جو پاکستانی بریلوی مسلکی ٹولہ ہے، اس نے اس میں سیندھ ماری کی، اور اس میں جو اہل سنت والجماعت فکر صوفیہ کے لوگ تھے ان کو اپنے میں شامل کیا۔ اب دوسرا کام جو تھا، اس ایجنڈے کا جو دوسرا چرن تھا، وہ اس کو مرزا جھیلمی اور اس سے پہلے ان کے بزرگ رہے اسرار قاسمی اینڈ کمپنی کو دیا گیا،
اور یہ ان کا کام یہ تھا کہ صوفیاء کرام کے خلاف اس قدر نفرت کی بیج بو، اس قدر نفرت کی بیج بو کہ لوگ بدظن ہو جائیں اور ان کو گالی دینے لگیں اور ان کے ماننے والوں کو قتل عام کرنے لگیں۔ ایک خونی مقصد کے تحت یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ تو پاکستانی بریلوی مسلک کے جو ملے ہیں وہ تو اس کا جواب دیں گے نہیں، تو لہٰذا اس کا جواب ہم کو ہی دینا پڑے گا، چونکہ اس کی ایک وجہ اور بھی ہے جواب دینے کی، اور وہ وجہ یہ ہے کہ اس نے انترراشٹری آتنکوادی جو بھارت سے سمبندھت ہے، جس کا نام ذاکر نائک ہے، اس ذاکر نائک کے سمرتھن میں ایک بات کہی ہے، اور تمام اولیاء کرام اور صوفیاء کرام کو اس نے بہت سارے نازیبہ کلمات کہے ہیں، بشمول پیر پیرا میرا میرا سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہاں تک کہ اس نے سرکار غریب نواز کے بارے میں جس طریقے کی اوچھی باتیں کی ہیں، ان کی تعلیمات کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی ہیں، اور ایک آتنکوادی ذاکر خبیث کو ان کے برابر لا کر کے کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو مرزا جھیلمی ذرا یہ سن لو کہ تم جس طریقے سے ایک آتنکوادی کو، ہندوستان کے بھگوڑے ذاکر نائک کو، ہندوستان کے چور ذاکر نائک کو، ہندوستان کے ڈکیت ذاکر نائک کو، جس طرح سے تم اولیاء کاملین اور بزرگان دین کے برابر کھڑا کر رہے ہو، تو مرزا جھیلمی تمہیں ہوش کے ناخون تو لینے کی خیر کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ تم کیا لوگے، تمہاری حیثیت ہی نہیں، کیونکہ تم تو ایک ایجنٹ ہو اور پاکستانی حکومت کے، پاکستانی آرمی کے دلال ہو، جس کے پیسے لے کر کے تم جو ہے صوفیاء کرام کی قتل کی سازشیں رچ رہے ہو۔ خیر وہ تم جانو، تمہارا کام جانے، تمہارے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، وہ تو انسانیت کی قبرگاہ ہے ہی، وہ بنا ہی اسی لیے ہے تاکہ خونریزی کی جائے۔ اس کے بارے میں ہمارے تمام بزرگوں نے کہا تھا کہ اس خطے کے لوگ عسکری ذہنیت کے حامل لوگ ہیں، تو تم لوگ ہو ہی اسی طریقے کے، کبھی ہندوؤں سے لڑتے ہو اور کبھی عیسائیوں سے لڑتے ہو، اور جب کوئی نہیں ملتا ہے تو پھر تم آپس میں مسلمانوں سے ہی لڑنے لگتے ہو۔ تمہاری یہی حیثیت ہے، تمہاری یہی اوقات ہے، اس سے زیادہ تمہارے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے، تم سے اپنا گھر سنبھلتا نہیں اور دوسروں کی بات کرتے ہو جا کر کے۔ لیکن چونکہ ایک جواب دینا بہت ضروری ہے، چونکہ تم نے جو ہے بڑی علم کی باتیں کرتے ہو، تم نے اپنا جو یہ بنا رکھا ہے آفس مرکز، کیونکہ باہر تو تمہاری نکلنے کی حیثیت نہیں ہے، یہ تمہارا آفس، تمہارا مرکز جو بنا ہوا ہے، جو تم نے ڈھیر ساری کتابیں اپنی میز پر حدیثوں کی رکھی ہوئی ہیں، جو پورا پستکالیہ یعنی لائبریری بنا رکھی ہے، اس لائبریری کے ذریعے تم باتیں کرتے ہو۔ تو ایک بات اور بھی سن لو، تم ذاکر خبیث کو اولیاء کاملین کے برابر میں لا کر کے کھڑا کر رہے ہو، تو تم کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد نہیں ہے جس میں آپ نے فرمایا، اے لوگوں میں تم میں دو گراں قدر یعنی قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جسے تم پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک تو قرآن مقدس ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اس میں نور ہے، اس میں ہدایت ہے، اور یہ اللہ کی رسی ہے، اور دوسری میری اطرت اور اہل بیت۔ ان دونوں کو اگر مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ نے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں ایک ساتھ مجھ پر وارد ہوں گے۔ اور اے لوگو، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اے لوگو میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، اے لوگو میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ اتنا واضح فرمان ہونے کے بعد تم مقابلہ کرتے ہو اولیاء کاملین کی جماعت کا اس خبیث ذاکر نائک سے، تو جان لو کہ یہ اولیاء کاملین کی، صوفیاء کرام کی وہی جماعت ہے جس نے قرآن مقدس کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے اور اہل بیت کو بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے بزرگوں کو یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق ہمارے بزرگوں کو یہ سرٹیفکیٹ حاصل ہے کہ ہمارے بزرگ
हक पर थे, हक पर हैं और ता क़यामत तक हमारे इस तरीक़े को मानने वाले, हमारे बुज़ुर्गों के तरीक़ों को मानने वाले ता क़यामत तक हक पर रहेंगे, क्योंकि इन्होंने कुरान मुक़द्दस को भी मज़बूती के साथ पकड़ा हुआ है और इन्होंने अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम के दामन मुबारक को भी मज़बूती के साथ पकड़ा हुआ है। अब तुम मुकाबला करते हो ज़ाकिर नायक की तबलीग का और इन सूफिया किराम की तबलीग का, तो सुन लो झेलमी जी, मैं जी इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ रवायत है कि हमारे यहाँ अक्सर आतंकवादियों को भी जी कह दिया जाता है, बल्कि आतंकवादियों को जी तंजिया कहा जाता है, इसलिए मैं भी आपको जी कह रहा हूँ। तो सुनिए मिर्ज़ा झेलमी जी, जिस ज़ाकिर नायक की बात आप कर रहे हैं, उस ज़ाकिर नायक के ज़रिए जो तबलीग की गई वो तबलीग दीन के लिए नहीं थी, वो तबलीग उसने इसलिए की थी कि वो हिंदुस्तान में तबाही और बर्बादी करने के लिए लोगों को भर्ती करे। चूँकि मुसलमान उनके झांसे में नहीं आने वाले, इसलिए उसने गैर मुस्लिमों को मुसलमान बना करके ऐसा काम किया। और इस तरीके के तमाम मामलात हमारे मुल्क में एक PFI नाम की जमात किया करती थी, जिसको हुकूमत ने बैन कर दिया है। तो यही काम ज़ाकिर नायक भी करता था। उसका मकसद दीन नहीं था, उसका मकसद हिंदुस्तान में तबाही और बर्बादी के लिए तशद्दुद और दहशतगर्दी पैदा करना था। और हमारे बुज़ुर्गों ने जो काम किया वो अमन व अमान के लिए किया। हमारे बुज़ुर्ग हज़रत मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, सरग नखत तन रोवाते ते बिधना के मारग हैं जेते, यानी आसमान में जितने तारे हैं और शरीर में जितने बाल हैं उतने ही अपने रब से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन मैंने जो रास्ता अख्तियार किया है वो रास्ता हबीब दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है। तो ये हमारे बुज़ुर्गों की तालीम है, जिन्होंने तबलीग दीन इसलिए की ताकि अमन व अमान हो। और तुम्हारा ज़ाकिर नायक जो तबलीग करता है वो इसलिए करता है ताकि तशद्दुद बर्पा हो। अब और सुन लो, हमारे बुज़ुर्गों के पास तो सर्टिफिकेट है और एक सर्टिफिकेट ज़ाकिर नायक के पास भी है गुमराह होने का। हमारे बुज़ुर्गों के पास जो सर्टिफिकेट है वो राय हक पर होने का है, और मुस्तनद सर्टिफिकेट आतंकवादी ज़ाकिर नायक के पास जो है वो गुमराह होने का है। क्योंकि इसी हदीस के मुताबिक जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत और कुरान को जो मजबूती के साथ पकड़े रहेंगे वो कभी गुमराह नहीं होंगे। तो जो गुमराह नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो हक पर है। तो हमारे बुज़ुर्गों की जो जमात है वो हक पर है, और तुम्हारे बुज़ुर्ग, तुम्हारे रहनुमा, तुम्हारे इमाम, तुम्हारे पेशवा ज़ाकिर नायक आतंकवादी के गुमराह होने का सर्टिफिकेट भी है, क्योंकि उस शख्स ने खुलेआम यजीद पलीद जैसे इंसान को रज़ी अल्लाह कहा है, उसकी तारीफ़ की है और अहले बैत की मुखालिफत और गद्दारी की है। तो मुखालिफत और गद्दारी करने वाला कैसे दामन पकड़ेगा, कैसे मतलब जो है अहले बैत को पकड़े रहेगा। तो सीधी सी बात है, अहले बैत का गुस्ताख जो है वो कैसे औलिया कामिलीन की बराबरी करता है। अरे झेलमी जी, आतंकवादी जी, मुस्लिम ब्रदरहुड के एजेंट जी, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट जी, अपनी हद में रहो, समझे। ये सारी खुराफात वहीं बको अपने पाकिस्तान में, जो कब्रगाह इंसानियत की, समझे।